شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا وَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 170 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 171 سے آیت نمبر 176 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ جو اہل کتاب ہونے کے اور مذہب پرست ہونے کے اور اپنے اندر انبیاء کرام علیہ السلام آنے کے دعوے دار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد وہ دنیا میں پہلی مخلوق تھے کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید لازماً کرنی چاہیے تھی. اس لیے بھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کی جو علامات ہیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، جیسے کہ ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. وہ اس بات سے واقف تھے کہ عرب سرزمین پر آخری نبی و رسول تشریف لائیں گے کہ جن کی پیروی کرنے میں نجات ہے اور جن کی پیروی نہ کرنے کے اندر اخروی نقصان اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ ہے. دوسری ایک اور بات بھی تھی کہ وہ اہل علم تھے اور وہ یہ جانتے تھے، یعنی اہل علم سے مراد وہ اپنے گمان میں اہل علم تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ نبوت و رسالت کی معرفت کیا ہوتی ہے، ایک رسول اور نبی کس طرح کا ہوتا ہے. ان کا ماننا کسی رسول اور نبی کو ایسا نہیں تھا کہ جیسا ایک عام آدمی کا ماننا ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا اور وہ اپنے ایمان کے دلائل سے واقف نہیں ہے. لیکن وہ اہل علم لوگ تھے تو وہ جانتے تھے کہ ایک نبی اور رسول جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ وغیرہ دیگر دلائل سے یہ بات واضح ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں توجہ دلائی ہے، گویا کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ اسے اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کسی بھی طرح کا تردد نہیں ہوتا، اسی طرح اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے. یعنی ایسے نہیں کہ آپ کے آ جانے سے پہلے، بلکہ جب آپ آ گئے تو یوں دیکھ کے آپ کو
کہ واقعی یہ وہی رسول اور نبی ہیں کہ جن کے آنے کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پاتے تھے. لیکن دنیا کی چمک دمک اور آخرت سے غفلت ان میں اس درجے سرایت کر چکی تھی، وہ اس درجے ہر درم ہو چکے تھے کہ انہیں یہ بات اچھی طرح پتہ تھی کہ جن شرعی باتوں پر اور جن یعنی عبادات و رسومات کے اوپر جو اللہ رب العزت نے بیان کیے، انہوں نے رد و بدل و تحریفات کی ہیں. ظاہر ہے ان کی پیروی کے نتیجے میں ان سب کی اصلاح بھی کرنی پڑے گی اور ان پر دوبارہ سے عمل بھی کرنا پڑے گا، اور وہ چاہتے نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہانے تراشے، باتیں بنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر نہیں آئے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے چاہا. اب جب ہم یہ سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مکے کے جو مشرکین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سنتے تھے اور تصدیق کے لیے ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے کہ تم بتاؤ یہ بات صحیح ہے غلط. یہ اس کو یعنی ان باتوں کو جانتے ہوئے بھی کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے، یہ تعویلات کرتے تھے، گھماتے تھے اور یہ کہتے تھے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، وہ تمہیں غلط بات بیان کر رہا ہے، نعوذ باللہ. تو بہرحال ہم انہی کے اس تسلسل یعنی کہ انہی کے حوالے سے یہ پڑھ رہے تھے تسلسل سے. تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 171 کے اندر فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، وہ آئے، انہوں نے آ کر ان پر کتاب پیش کی جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے. انہوں نے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بہانے تراشے، یہاں تک کہ ایک بات ایسی بنا دی کہ ٹھیک ہے اگر یہ تمہیں کتاب اللہ کی طرف سے ملی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے سامنے بھی ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ تم ہمیں لے چلو، جہاں تم اپنے رب سے بات چیت کرتے ہو ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اگر وہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ ہاں یہ کتاب ہم نے دی ہے، اس کو مانو اور اس پہ عمل کرو، ہم اس کتاب کو تسلیم کر لیں گے. ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تھا قبیلے کے 60 سردار منتخب ہوئے، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں گئے اور پھر اس عذاب کا شکار ہوئے جس کے نتیجے میں یہ ہلاک ہوئے، اور وہ سارا واقعہ ہم نے پڑھا تھا. یہ جب وہاں سے واپس آئے تو ان کے پاس بظاہر تو اب کوئی ہیلا بہانہ تھا ہی نہیں توریت کو جھٹلانے کا، اللہ کی کتاب کو تسلیم نہ کرنے کا کوئی ہیلا بہانہ اب ان کے پاس نہیں تھا. لیکن پھر بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ ایک اونچے چٹان کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کتاب بلند کی اپنے دونوں ہاتھوں پر، یہ تختیوں کی شکل میں تھی توریت شروع میں جگہ ہم پڑھ چکے، اور اس کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس کو بطور نصاب بھیجا ہے، بطور قانون بھیجا ہے، بطور آئین بھیجا ہے، تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے. استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک اس کتاب میں اللہ نے تمہیں اس طریقہ کار سمجھا دیا ہے، اس کے مطابق چلتے رہو گے، قوموں کو مفتوح کرتے جاؤ گے، فاتح بنتے جاؤ گے، قومیں تمہاری ماتحت ہوں گی. پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کرو، امن عام قائم کرو، دنیاوی وسائل کو قوموں میں برابری کے ساتھ تقسیم کرو، لوگوں کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، اللہ کے لیے عمل کرنے والا بناؤ. اب جب یہ ساری باتیں ان کے سامنے آ گئیں تو اب بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ جو منصوبہ بیان ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ 250-300 سال تک جو غلام رہے فرعون اور آل فرعون کے، وہ غلامی ان کے اندر اس درجے بس گئی تھی کہ اگر کسی بڑے منصوبے کے لیے ان کو، کسی انقلابی کام کے لیے ان کو اگر پکارا جاتا ہے تو وہ تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے بس کا کہاں یہ. اب میری بات سمجھیں. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ کرنا کیسے، نماز پڑھتے ہوئے، یہ کرنا کیسے ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، یہ کرنا کیسے ہے، حج کرتے ہوئے، یہ کرنا کیسے ہے، ایمانداری سے کاروبار کرتے ہوئے. وہ قوم جو سود کی عادی ہو چکی ہے، وہ قوم کے جو
محنت سے جی چراتی ہے، وہ قوم جو نماز روزے کی قائل ہی نہیں ہے دلی طور پر، زبان سے تو اقراری ہے، دلی طور پر قائل نہیں ہے. اب اگر اس قوم کو آپ یہ کہو گے جی یہ سب کر لو، وہ کیسے کریں گے؟ ایک دم. یہاں تک کہ پھر بعض لوگوں کے اندر یہی چیمیں گوئیاں شروع ہوئیں، وہ کہنے لگے نہیں ہمارے سامنے تو نہیں ہوا نا، ہمارے سامنے تھوڑی اللہ نے بات کی ہے، ہم سے براہ راست اللہ بات کرے گا نا پھر ہم تسلیم کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ. بھئی طور پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑا اور تیرتا ہوا آیا، اور جہاں یہ سب لوگ ان کی بستی تھی نا وادی تیہ میں، ان پہ معلق ہو گیا. کیا ہو رہا بار بار؟ پہلے یہ جائیں گے طور، پھر ہم جائیں گے، پھر کل کو یہ انکار کر دے گا، پھر وہ دیکھنے جائے گا. طور پہاڑ ہی اپنی جگہ سے اکھڑا اور وہ تیرتا ہوا آ کے اس پورے کے اوپر معلق ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ. اور جب ہم پہاڑ طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر لائے، گویا کہ وہ سائبان ہے، سایہ کرنے والی کوئی چیز ہے، یعنی کہ وہ دھوپ ان پر سے ہٹ گئی، سورج، بھائی پہاڑ ان پہ آ گئے بالکل ایسے، سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی بستی پہ. اب آج کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ جیسے وہ کچھ سائبان، کچھ چھپرا ہو ان کے اوپر. بات سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یقین کر چکے تھے کہ یہ پہاڑ ہم پہ گرنے ہی والا ہے. یہاں زن بمائنے یقین ہے، یا زن بمائنے گمان نہیں ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ یہ یقین کر چکے تھے کہ پہاڑ اب ہم پہ گرا، تب گرا. سمجھے بات؟ اور سب گرے ہوئے، سب دیکھ رہے ہیں اوپر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ کی طرف سے اس وقت عام اعلان ہوا، سب نے وہ آواز سنی، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب مضبوطی سے اس کتاب کو تھام لو. لو جی تم میں سے سب کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی، خود پہاڑی آ گیا ہے اور خود اللہ سب کو ہی مخاطب کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب اس کتاب کو مضبوط تھامو، اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو، یہ ڈھٹائی تمہارے اندر سے ختم ہو، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو. سمجھیں ذرا اس بات یار، کتنا مطلب یہاں تک آ کے ذرا دیکھیں کتنے معاملات ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن جب نبوت ملی ہے، تب پہلے دن سے یہ طے شدہ بات تھی کہ یہ نبوت اور رسالت ہے، یہ طے شدہ بات تھی. لیکن جب تک اس رسالت کے پیچھے جو نصاب دیا جائے گا، جو کتاب دی جائے گی، اس کے حالات نہیں بنیں گے، حالات سازگار نہیں ہوں گے، اس وقت تک کتاب نہیں ملے گی. تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یعنی مصر کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں. بنی اسرائیل میں جو ان کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور فرعون اور آل فرعون عذابوں کا شکار ہوئے، نیل والا واقعہ ہوا. پھر یہ لوگ سفر کرتے 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 بحر اوقیانوس سے یہ شام کی طرف جا رہے ہیں. اس بیچ میں کتنے سارے واقعات، تو کتاب نہیں مل رہی، لیکن ہے اس کتاب کے پیچھے پیچھے ساری کہانی. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ وادی مقدس میں داخلے سے ان حضرات کو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگے اور حتہ کہوگے، انہوں نے انکار کیا، باتیں بنائی. نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کو وادی تیہ میں روک دیا گیا. 40 سال تک ان کا داخلہ جو ہے فلسطین میں پابندی ہو گئی ان کی طرف، کیا آپ داخل نہیں ہو سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اللہ رب العزت نے بلوایا اور کتاب دے دی. پھر اس کے بعد سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پہلے آئے تو وہ گائے کی پرستش میں لگے ہوئے تھے، دوسری بار میں ہم خود دیکھیں گے، تیسری بار میں یہ واقعہ ہوا. اور ہر بار میں ایک ہی بات ہو رہی تھی، کتاب کتاب اور کتاب. اس کتاب کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، اس کتاب کو پڑھو، اس پہ عمل کرو. کوئی دوسری بات ہو رہی ہے؟ میرا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا چلیں چھوڑیں اور آگے چلتے ہیں. پھر مجھے بتائیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول یا نبی نہیں تھے؟ آج تک اس معاملے میں کبھی کسی کا اختلاف سنا ہے؟ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. یہودی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح رسول نہیں تھے. پتہ آپ کو ان کا یہ نظریہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے.
وہ کہتے ہیں کہ وہ تو نعوذ باللہ ایک کذاب قسم کے آدمی تھے، جھوٹے تھے نعوذ باللہ، انہوں نے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. سننا ذرا بات. اسی طرح مرزا قادیانی بھی اپنی کتابوں میں لکھتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول کہتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے بات کی ہے کہ وہ رسول تو تھے مگر ان کی رسالت ناکام ہو گئی نعوذ باللہ. یعنی دوسرے لفظوں میں دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا مرزا قادیانی بھی انکار نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا وایا کیا کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں. آپ سمجھیں میری بات؟ اچھا مجھے بتائیں ہمارا مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ نہیں سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے آج تک بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہوئی کتاب پر اختلاف ہے یا نہیں؟ حتیٰ کہ خود اہل کتاب کے درمیان ہے. کتاب اصلی کہاں ہے کوئی بھی نہیں جانتا، اصلی کتاب غائب کر دی گئی. آج ہمارے ہاتھ میں جو عہد نامہ قدیم کے نام سے جو کتاب ہے وہ بہت سارے نبیوں کے صحیفوں کا مجموعہ ہے. یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں توریت مکمل ہے تو یہ ایک دعویٰ ہوگا جس کے پیچھے دلیل نہیں ہوگی. اب میری بات سمجھا؟ تو گویا کہ اس کا مطلب اب اصل تو کتاب رہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت میں مسئلہ نہیں ہے، کتاب رہی نہیں. جب کتاب رہی نہیں تو ذرا سمجھیں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی رہے گی؟ آپ سمجھے نہیں میری بات. بھائی دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ وہ کتاب لائے تھے، آپ جب تک زندہ تھے آپ نے ہی اس کتاب کی تشریح کی تھی. آپ کے انتقال کے بعد اس تشریح کو محفوظ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کی وجہ آپ کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، وہ تشریح کرنے کے لیے موجود تھے. پھر ان کے بعد بھی اس تشریح کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، عزیر علیہ السلام موجود تھے. وہ اس تشریح کو لکھنا تو ایک طرف، انہوں نے تو توریت کی بھی تجدید کی تھی. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا جیسی رد و بدل کا معاملہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی بھی منسوخ ہو گئی. اب وہ رسول اور نبی تو ہیں مگر پیروی ان کی نہیں ہوگی، کیونکہ ہوگی کن باتوں میں؟ وہ کہاں ہیں وہ باتیں؟ بھائی میرے نہیں سمجھے کچھ بات؟ یعنی کتاب کی بحث آئی نا. اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور جب بھی وہی بات ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل. ہم نے یسوع مسیح کو کتاب و سنت بھی سکھائے، کیونکہ وہ قرب قیامت آئیں گے، ظاہر کسی فقہ پہ تو عمل کریں گے نہیں، اور توریت اور انجیل کو بھی سکھایا. اب بھائی میرے توریت اور انجیل کو بھی سکھایا. اچھا خود وہ جو انجیل کے اندر آج لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ اعلان کہ میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، ایک حرف بھی اس کا منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو اس کی تجدید کے لیے آیا ہوں. میں اس کی یعنی وہی گھوم پھر کے توریت کی بات اب بھی چل رہی ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ویسے بھی منسوخ ہو گئی. اب پیروی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ ایک میٹر ہے نا. یہود ان کی رسالت کو ماننے کو تیار ہو رہے نہیں ہے. اب وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا. کہ تم بولو گے جی میں کو اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی چیز لے آیا. بھئی اگر تم میری نبوت اور رسالت کا انکار اس بنیاد پہ کرو توریت کو نہیں مان رہے، تو میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں میں توریت کو مان ہی نہیں رہا، بلکہ میں تو توریت کو تمہیں منوانے آیا ہوں. جن جن جگہوں پر تم نے تحریف اور رد و بدل کر دیا میں انہیں کلیئر کرنے اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے اس کے صحیح پارٹس جو تم نے ضائع کر دیا انہیں دوبارہ بتانے آیا ہوں کہ یہ تھے اصل کتاب میں، یہ تم نے نکال دیا. سمجھے بات کو؟ نہیں گھوم پھر کے وہی کتاب کا معاملہ چل رہا ہے ابھی تک. اسی کو وہ پہلے دن تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور اسی کو آج تک عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تسلیم کرو. ایسا ہی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے آئے آ گئے. سننا بڑی توجہ طلب بات. اب آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی. توریت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. انجیل تو مزے کی بات یہ ہے کہ انجیل تو لکھی ہی نہیں گئی تھی. پتا میں کئی مرتبہ پہلے ہی بتایا، اس کے دلائل بھی دی. انجیل تو لکھی ہی نہیں گئی تھی، بلکہ 300 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء یعنی آسمانی طرف چلے جانے کے 300 سال کے بعد جو ہے نا توریت کو وہ پادریوں کو اکٹھا کر کے وہ توریت کو لکھا گیا.
اور پھر اس میں یہ اپنی جگہ دعوے ہیں کہ جی فلاں ان کے شاگرد یوحنا نے لکھی تھی، فلاں ان کے شاگرد مرکس نے لکھی تھی، فلاں وہ برنباس نے لکھی تھی. یہ دعوے ہیں نا، ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن دلیل نہیں ہے ان کے پیچھے، کوئی سند نہیں ہے. آپ میری بات سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب جناب علی وہ 300 سال بعد وہ کتاب مرتب ہو رہی ہے، اور توریت اور وہ دونوں لے کر یہ پہنچے خیبر کے رستے یثرب، وہ پہنچے نجران کے رستے یثرب. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ وہ اپنی دعوت دیتے ہوئے خیبر وغیرہ سب کو یہودی بناتے ہوئے وہ یہاں تک یہ پورا اہل نجران یہ سب ان کے ہاتھوں عیسائی ہو گیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرا، آپ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، آپ پہنچے اور آپ نے آگے کیا بات کی؟ مصدقا لما بین یدیہ، تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ جسے آج تم الہام کے نام سے جانتے ہو اس کی تصدیق میری تعلیمات کرتی ہیں. سیدھا سا دعویٰ ہے، یہ کوئی عقیدت کی بات نہیں ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ لاؤ کہاں ہے دیکھو، نہیں ہم بتاتے ہیں تمہیں، نہیں جھٹلاؤ. کون سا راستہ ہے تمہارے پاس؟ یا تو اسے لے آؤ، ہم ماننے کو تیار ہیں، نہیں اسے تسلیم کرو. نہیں مانو گے تو وجہ بتاؤ گے، کیونکہ گھوم کے بعد تو وہیں جائے گی نا دوبارہ سے. ہم بولیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم بھی نہیں مانتے، ہم تمہارے ساتھ مل کے توریت اور انجیل کو ماننے ہوتے ہیں، تم اسے لے آؤ. ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی. ہمارا تو مسئلہ نہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی لا نفرق بین احد من رسول ہے، ہم تو رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہی نہیں، ہمارا ایمان ہی نہیں، سب کو ایک جیسا ماننا ہے. ایسی اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کتاب کی وجہ سے آپ پر کتاب کیا بول یاسین والقرآن الحکیم، یہ کیا ہے قرآن؟ یہ حکمت والا قرآن. سنت ربط انک لمن المنذرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جہنم سے ڈرانے والے، اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے رستے پر ہیں. اور نہیں سمجھے؟ کیا پتہ لگا ہمیں دنیا میں اب واحد ایک ہی آدمی صراط مستقیم پہ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف واحد وہ صراط مستقیم، اور کوئی بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ نے کہہ دیا لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے تم مجھے چھوڑو اور ان کی پیروی کر لو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. صاف دعویٰ ہے، تم مجھے چھوڑو اور ان کی پیروی کر لو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. کتاب کی بحث ہے، کتاب آپ پر اتری کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تصدیق کرتی ہے پچھلی تمام الہامی کتابوں کے. آپ الہامی تعلیمات کے پڑھنے کے شائق ہیں، آپ الہامی تعلیمات کو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ قرآن نہیں پڑھتے، تو ہے نا حیرانگی کی بات بھائی میرے. آپ چاہیں قصص الانبیاء سیکھنا اور اس کے لیے قرآن اٹھانے کی بجائے قصص الانبیاء نامی کوئی کتابیں اٹھائیں، تو حیران کن بات ہے نا یہ. اب کہاں سے لا رہے ہو یہ انبیاء کے قصے تم؟ کیونکہ وہ اصلی قصے تو قرآن نے سنا ہے، باقی تو سب جھوٹ ہے دنیا میں، باقی تو سب لوگوں کا گھڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی. دیکھو دلیل کیا ہے اس کی، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ انہیں یہ قصے سنائیں تاکہ یہ غور و فکر کریں. تو وہ قصے کہاں ہیں؟ پڑھیں گے ہم ابھی آگے. وہ قصے کہاں ہیں جہاں سے سنائے جا رہے ہیں؟ نہیں قرآن مجید میں. نمبر 1. نمبر 2، اچھا پھر بتائیں بھائی توریت میں رد و بدل ہو گیا، ہمارے والے کیا کہیں گے؟ اب بھائی بتاؤ یار کیا کہیں گے؟ بھائی توریت نہیں پڑھتے تم. مولوی صاحب سے ہم نے کہا مولوی صاحب توریت شریف کا درس دے دو. نہیں سمجھے یار؟ ابے بھائی یہ رد و بدل ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، ہے تو الہامی کتابیں، مولوی کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے نا. یہ تو طے شدہ بات ہے. جب مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کا درس ہو سکتا ہے تو توریت شریف اور انجیل شریف کا بھی درس ہو سکتا ہے. اب بھائی نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اچھا بھائی توریت کا درس کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں نہیں نہیں، اس میں گمراہ کن تعلیمات، اب اپنی اصلی شکل میں نہیں. انجیل وہ بھی نہیں ہے، قرآن وہ ہے، پڑھ نہیں رہا ہے تو. توریت نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، قرآن ہے وہ تو پڑھ نہیں رہا. سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ اسے تو نے صرف برکت کے لیے رکھا ہوا، اسے صرف تو نے ختم کرنے کے لیے رکھا ہوا. ختم کروں گا قرآن کو، کب کرے گا؟ رمضان میں کروں گا. وہ اس کے لیے بھی عام دل میں ٹائم نہیں ہے، وہ بھی رمضان میں کروں گا ختم.
کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ منہ دیکھو یہ قرآن کو ختم کرے گا، سب منہ ہے. بڑی غور طلب بات ہے اللہ کی قسم. پوچھو اخبار رٹے میں، ڈائجسٹ رٹے میں، ویڈیوز رٹی میں، 2.5 گھنٹے کی فلمیں رٹی میں، گانے رٹے میں، قوالیاں رٹی میں. وہ آج تک اختلاف ہے کہ اللہ ہی جانے کون بشرے والی قوالی کتنے دیر کی ہے، 1.25 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹے کی ہے، 1.5 گھنٹے کی ہے، آدھے گھنٹے کی. ہمارا بھی تو دور جاہلیت تھا نا، ہم نے بھی بہت سنی ہے. آج تک اس میں اختلاف ہے کہ اصل قوالی کتنی دیر کی ہے. نہیں سمجھے؟ وہ پوری یاد ہے، وہ یاد کرنے والوں نے اسے بھی پورا یاد کیا بھائی، گویا کہ یہی پڑھتا ہوا سیدھا جنت میں جائے گا. ایسے ہی ہے، سمجھے ذرا اس بات. لیکن اسی سے پوچھو قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھنا نہیں آتا. قرآن سیکھ لے بھائی. عمر چلی گئی، عمر چلی گئی، عمر، ٹائم نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ٹائم پتہ ہے کس کے لیے؟ میں لکھ کے دے سکتا ہوں تمہیں، فروری میں عمران خان کی حکومت ہے، اس کے پاس اس کا ٹائم ہے بھائی. وہ مطلب منکر نکیر قبر میں آ کے پوچھیں گے اس سے، بتا تو کون سی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، یہ پوچھیں گے. یار آپ ظلم دیکھو نا اللہ کی قسم کہ کس درجے کے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار سمجھ میں نہیں آتا یار، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، حج بھی کیا، وہ برکتیں نہیں ہیں یار. تجارت بھی حلال کر رہے ہیں، تو اپنی جگہ کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن چلیں تجارت بھی حلال. یار پتہ نہیں پیسہ کہاں چلے جاتا ہے، برکتیں نہیں ہیں. تو بھائی برکتیں جن وجوہات سے ہوتی ہیں وہ حاصل کی ہیں نہیں. یہ بالکل وہ والی بات ہے، طبیعت خراب ہے بھائی، فوڈ پوائزن ہوا ہوا. اچھا میڈیکل اسٹور پہ گئے، لا ڈرپ تو دیو فلیجل کی، لا لگا لی، لیٹے ہوئے. کیا کر رہے ہو؟ علاج. تمہیں ہوا کیا ہے؟ فوڈ پوائزن ہو گیا. کیسے؟ الٹی موشن ہو رہا ہے نا. تو الٹی موشن صرف فوڈ پوائزن میں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر تو دیکھو یہ عطائی، اور یہ تو وہ عطائی ڈاکٹر ہے جو گھر بیٹھے ہوا ہے. یہ تو میڈیکل اسٹوروں پہ کام کر کے بھی نہیں سیکھا ہے، یہ صرف گولیاں دوائیں لیتا ہوا اور یہ ڈاکٹر بن گیا ہمارے یہاں. کیا ہوا؟ اگلے دن مر گئے. بھائی اللہ بخشے بہت نیک آدمی تھے. کیوں؟ وہ تو اپینڈکس ہوا تھا رات کو، اپینڈکس پھٹ گیا تھا، الٹی موشن اس سے ہو رہے تھے. یہ سمجھے کہ مجھے فوڈ پوائزن ہوا ہے، یہ لا کے فلیجل لگائے پڑے ہوئے تھے، اگلے دن نکل لیے اوپر. لوگ بولتے پھر اللہ بخشے بہت نیک آدمی تھے. اصل مسئلہ سارا یہ ہے، ہم سمجھیں کیا ہوتا ہے بھائی اس کا طریقہ کار. نہیں بھائی آپ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو بھائی، ڈاکٹر کو دکھا دو اور پرسکرپشن کے مطابق چلے. ایسے ہی بھائی. اسی طرح آپ پیدائشی مسلمان ہوں گے بھائی، انکار نہیں ہے. آپ کے باپ دادا مسلمان تھے، حاجی صاحبان تھے، لیکن کیا آپ دین کو جانتے ہیں؟ نہیں. پڑھ لو. اس چکر میں مت چلو کہ میرے تو باپ دادا مسلمان تھے، میں تو جو کروں گا میں اسلام پہ کروں گا. کہ جو اگر تو نے اسلام کو پڑھاوا نہیں ہے، یہ بات جان لے تو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہی پر چل رہا ہوگا، اس میں دو رائے نہیں ہے. تیری مثال اسی بیمار کی طرح ہے جس اپنی بیماری کا پتہ نہیں ہے، اور وہ علاج کیے پہ کیے جا رہا ہے. جب فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا میڈیکل سائنس سے بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے، اب تعویذ گنڈوں کی طرف جا رہا ہے. وہ تیرا بھی سیم یہی ہوگا کہ جب دین سے تجھے کما حق کا فائدہ نہیں مل رہا ہوگا تو دین بیزاری کی طرف جا رہا ہوگا. میں نے تو بہت نمازیں پڑھی، کوئی فائدہ نہیں. ابے تو بھائی وہ اللہ کے رسول کے مطابق علی پڑھی، اور تجھے کس نے بتایا صرف نمازوں سے تیرا مسئلہ حل ہو جانا ہے؟ ایک بات، یہ 6666 آیتیں کس لیے ملی تھی؟ کہ تو صرف نماز پڑھے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ غور طلب نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو بالکل ایسے تھامنا تھا کہ جیسے بنی اسرائیل کو تھامنے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے نہیں تھامی تو نتیجے میں وہ ضلالتوں کا، ان فتنوں کا، ان ہلاکتوں کا شکار ہوئے جن کو ہم پچھلے دروس میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. دیکھو وہی سیم بات جو اللہ نے یہاں توریت کے لیے ان کو کہی تھی، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے اس کتاب کو تھام لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک اضافے کے ساتھ بات بتا دی، کیونکہ آپ کے پاس اب کوئی رسول اور نبی آنا نہیں ہے نا، اس لیے ایک اضافے کے ساتھ اس ہدایت کو بیان کر دیا. ترکت فیکم امرین، میں دو فیصلہ کرنے والی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں. لن تضلوا،
ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. نہیں پاگل ہو گیا گا، دین میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، پاگل پڑے گا، گمراہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو گمراہ نہیں ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں میں گمراہ ہوں گا. کس درجے کی ڈھٹائی ہے نہیں ہے نا. پاگل بہت باریک ہے دین میں، تیرے میرے سمجھنے کی بات تھوڑی. اور اس سے زیادہ باریک ہے فروری کے مہینے میں، جس کے لیے تو بے بانگے دوہل کہتا پھر رہا ہے نا، یہ وزیر بنے گا، وہ مشیر بنے گا، پیٹرول کے ریٹ یہ ہوں گے، ڈالر یہ ہوگا، سونا یہ ہوگا. اس سے کئی گنا زیادہ باریک ہے فروری کے مہینے میں، لیکن تو کیسا چیمپئن بنا، ایک ایک چیز پہ فیصلہ کرتا جا رہا ہے. یہ بات پوری دنیا کی فوجوں کو نہیں پتا ہے، پوری دنیا کے عدالتوں کو نہیں پتا، لیکن تو 25 منٹ کا تجزیے کا پروگرام دیکھ کے ایسا چیمپئن بن کر آیا. یہ تو ہماری قوم کی ایک خوبی ہے، یہ ہماری قوم کی خوبی ہے. یقین کریں ایسی زبردست قوم آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. انڈیا پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے، ہاں فکس ہے. بڑی آپ سنیں، بڑی توجہ طلب بات، فکس ہے. اچھا پھر 50 اوور بیٹھ کے دیکھ رہا، کون سا آدمی ہے تو؟ اب جب فکس ہے، پتا ہے تجھے، تو 50 اوور ضائع کیوں کر رہا ہے؟ مطلب یہ وقت ضائع کیوں کر رہا ہے تو 50 اوور کا؟ سمجھے ہے بات؟ اب جیسے کہ دیکھو فروری میں کون بننے والا ہے، یہ بننے والا ہے، پھر بھی تجزیہ والا پروگرام دیکھ رہا ہے. نہیں یہ آج کچھ نہیں لایا ہے، کوئی نہیں لایا ہے، فون آتا ہے بس ایک، اب یہ بولنا ہے. بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں؟ اور بھائی یقین کرو میری اور آپ کی ہدایت 14 سال پہلے اترے ہوئے قرآن میں ہے، آئندہ 5000 سال بعد بھی، آئندہ مستقبل میں. کہ میں یہ تو پرانا کلام ٹھیک ہے، نماز روزے کے لیے اس کو پڑھ لو، مردے بچوانے کے لیے پڑھ لو، اس کے بعد ہمارے موجودہ مسائل کا اس میں کیا حل ہے؟ اور بھائی تو نے پڑھا نہیں ہے جبھی تو تجھے ایسا لگ رہا ہے نا کہ اس میں ہمارے موجودہ مسائل کا کوئی حل. اور جس نے پڑھا ہے وہ اس کو کانفیڈنٹلی پورے اعتماد ہو کر یہ بات کہتا ہے، ہر صدی میں، ہر موسم میں، ہر مہینے میں اس قرآن سے اس امت کو فائدہ ہے. بھائی تمہیں نہیں پتا بین الاقوامی خبروں کا علم ہونا ضروری ہے. وہ بین الاقوامی خبروں کی تصدیق بھی اسی کتاب سے ہوگی، یقین کرو آپ، یقین کرو آپ. بھائی آج کے یہودی کو آپ کس شکل سے دیکھیں گے؟ ان کے آباء و اجداد کی شکل سے دیکھیں گے تبھی تو حقیقت تک پہنچیں گے نا. آج کے یہودی کی شکل بھی ان کے آباء و اجداد کو دیکھنے سے پتہ لگے گی، اور ان کے آباء و اجداد کو قرآن نے بتایا نا کہ بھائی کیا تھے، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ پچھلے دنوں ہم نے پڑھا. اور قدرتی کون سی آیت ہمارے سامنے آئی تھی کہ جس میں ہم نے یہود پر کیسے کیسے حملے کس کس دور میں ہوئے وہ سب پڑھے تھے نا. تب ذرا سمجھیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ما تمسکتم لن تضلوا ما تمسکتم، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم، جب تک اس کو مضبوطی تھامے رہو. جیسے تو نے مضبوطی سے تعویذ پہنا ہوا ہے نا، کیا ہو بھوت پیچھے نہیں لگے گا. اب آئینے میں دیکھ وہ بھوت تیرے سے ڈر کے بھاگتا ہے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں، بھوت جن ہم سے ڈرتے ہیں یار. ابے اشرف المخلوق کون ہے؟ تو ہم سے ڈریں گے نا، یہاں ہم نے الٹا کیا ہوا ہے، ان سے ڈر رہے ہیں. بھائی جن سے زیادہ طاقتور ہم ہیں. بتاؤ ہمارے آباء و اجداد تھے نا جنہوں نے ان کو اپنا وہ قابو میں کیا تھا. سلیمان علیہ السلام انسانوں کے آباء و اجداد میں سے نا یار. بھائی سلیمان علیہ السلام کے موتی و فرما بردار تھے نا، کیا پہاڑوں جیسے دریاؤں کی تہہ میں اتر کے موتی نکال نکال کے لے کر آتے تھے. دریاؤں سمندروں کی تہہ میں اتر کے موتی، کس کے لیے؟ محل کی تعمیر. کون سا محل؟ جس میں ملکہ سبا کو بلوایا تھا آپ نے. بغیر جنگ و جدل وہ عورت مسلمان ہو گئی. دنیا کی سب سے طاقتور فوج رکھنے والی عورت ایک سیکنڈ میں پگھل گئی صرف محل اور اس کے اندر کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے کہ بھائی ٹیکنالوجی کے کس مقام پر یہ آدمی کھڑا ہے. اس سے اگر ہم نے جنگ کر لی نا تو یہ تو اپنی ٹیکنالوجی میں ہمیں پیس کے رکھ دے گا. کیونکہ ٹیکنالوجی کیا تھی ان کے پاس سب سے بڑی؟ جنات. ایسی کون ہے جو میرے لیے یہ دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لیا ہے؟ ٹیکنالوجی تو دیکھو نا، سیکنڈوں کے اندر تخت لوبے پہنچا ہوا تخت ہے. ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے. اسرائیل کا وہ لے آؤ، کون سا والا وہ جو میزائل روک رہا ہے، آئرن ڈوم اٹھا کے لے آؤ. جنات بولے جا اپنا کام کر، اپنی جنگ خود لڑ. تیرے لیے عرب ممالک کی فوجیں آئی نہیں. اب تیرے لیے عرب ممالک کی فوجیں آئیں گی؟ منہ تو دیکھ اپنا، عرب ممالک کی فوجیں بلوائے گا. سنے ذرا بات کو.
اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تمسکتون، جب تک اس کتاب کو مضبوط، جب تک اس کو مضبوطی تھامے رہو گے. کون سی دو فیصلہ کرنے والی چیزوں کو مضبوطی تھامے رہو گے؟ کتاب اللہ و سنت النبی ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. بھائی کیوں یہ کیوں کہا ساتھ میں اس کے نبی کی سنت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں تو بعد میں پتہ کیا کہے گا، ہر کسی نے اپنا اپنا ترجمہ کیا ہوا ہے، بعد میں تو یہ بہانہ بنائے گا کہ ہر کسی نے اپنا اپنا ترجمہ کیا ہوا ہے. اس لیے ساتھ ہی کہہ دیا وہ سنت النبی یہی. اس کتاب کو ترجمہ کوئی بھی کر دے، سمجھایا کس نے؟ تو ان کی سنت کی پیروی کر لے، بات ختم. تو اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کر لے، قیامت تک تو کبھی بھی گمراہ ہو سکتا، تو کبھی بھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا سنت کی پیروی کیسے؟ سنت کی پیروی کون سی کروں گا؟ چھوٹی گٹی چوک پہ کھڑے ہوئے، ادھر سے کالے والا آ رہا ہے، کالے مامے والا، ادھر سے ہرے والا آ رہا ہے، ادھر سے سفید والا آ رہا ہے، ادھر سے نیلا والا، ادھر سے جامنی والا، ادھر سے پیلا والا، ادھر سے وہ تار والے کام والی ٹوپی والا، ادھر سے جالی والا، ادھر سے چوکور والا، ادھر سے یہ ٹوپی رکھ کے، ادھر سے یہ ٹوپی رکھ کے، ایسے ہی. اور ماشاءاللہ سے جس سے پوچھو سنت ہے، جس سے پوچھو سنت ہے. اچھا اب اس کو دیکھنا ذرا، چو فوراً بس میں گھبرا گیا یہ دیکھ کے. اور اس دن کے بعد سے بس بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، یار بہت فرقے ہیں، بہت باتیں ہیں، سب نے اپنی اپنی باتیں بنائی، سب کے اپنا بنا. ہاں یار ٹھیک ہے بھائی، تو کاروبار کرنے جاتا ہے بازار میں، ہاں کام کرتا ہے، ہاں نوٹ آتے ہیں تیرے پاس، ہاں جعلی آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے؟ کون ہے ہم میں سے ایسا آدمی جو کہے گا کہ میں بزنس کرتا ہوں اور جعلی نوٹ کبھی نہیں لگتا مجھے؟ آتے ہیں نا ہمارے پاس جعلی، 5,000 والا بھی، 1,000 والا بھی، 500 والا بھی آ جاتے نا. اور ہر کوئی اپنا اپنا نوٹ بنا کے لا رہا ہے. او بھائی میرے بلوچستان کے رستے بھی آ رہے ہیں، تو پشاور کے رستے، افغانستان والے رستے بھی آ رہے ہیں، تو انڈیا والے کراچی بندرگاہ والے رستے بھی آ رہے ہیں. ہمارے پاس تو 3 ملکوں سے جعلی کرنسی آتی ہے. اب آئی نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اور سنت روات. اب بھائی کیا ہوا؟ اگلے دن سے گھر پہ ملے موصوف. کیا ہوا بھائی؟ کاروبار سے دل اٹھ گیا. کیوں؟ ہر کسی نے اپنے اپنے نوٹ بنا رکھے. کل سے کام ختم، کاروبار اب کروں گا، بھیک مانگوں گا، انصاف ہوٹل کے باہر بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. ایسا ہے نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ چو نوٹ کی پہچان سیکھ رہا ہے. یہ والا نکلی آ گیا تو اب یہ والی شناخت سیکھ رہا ہے، وہ والا نکلی آ گیا تو اب اس کی شناخت سیکھ رہا ہے، کوئی اس سے بھی بہترین آ گیا تو اس کی بھی شناخت سیکھ رہا ہے. ایسا چیمپئن، یوں ایسے یوں یہ بابا یہ اس لیے ہم گارنٹی لو. اسٹیٹ بینک والے بھی مشین میں سے گزارے، لیکن اس کی گارنٹی دیکھو آپ، وہ بیچارے بھی اسٹیٹ بینک رکھو، وہ بھی مشین میں سے گزارے. ایسے وقت میں مشین میں ڈال بھائی، اپنا بھروسہ نہیں، اپن انسان ہے، مشین غلط نہیں بنے ایسی. لیکن یہ دیکھو مشین سمجھ میں آتی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی. دیکھ تو لو مشین کو چیلنج، ہم بول رہے ہیں صحیح. تو پتہ کیا لگا؟ جب اس گڑھے کی باری آئی، اس گڑھے کی، تو تو نے اچھائی اور برائی کی تمیز سیکھی نا، صحیح غلط کی پہچان سیکھی نا. تو تذبذب کا شکار نہیں ہوا، تو گھبرایا نہیں، تو پریشان. اس گڑھے کو بھرنے کے لیے تو نے ہر غلط چیز کو اور صحیح چیز کو سمجھا، تاکہ ان کے درمیان میں اپنے اس گڑھے کو بھر سکوں. ایسے ہی نا بھائی؟ بالکل اسی طرح جو قبر کا گڑھا ہے وہ کیسے بھرا جائے گا؟ اس دین پہ عمل کر کے. قبر کا گڑھا بھرا جائے گا اس دین پہ عمل کر کے. اور ظاہر ہے کہ اس دین پہ عمل کرنے کے لیے ضروری اس دین کو جاننا ہے. اگر آپ اسے نہیں جانتے ہوں گے تو آپ کتنا ہی خود کو مطمئن کرتے رہیں میں تو مرا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، تو شداد والی جنت میں تو جائے گا، اللہ والی میں نہیں جا سکتا. یہ غور طلب ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اور یاد کرو اس وقت کو. اب ذرا دیکھنا، اب یہ سارے انبیاء کا، ساری قوموں کا ذکر ختم ہو گیا. اب اللہ رب العزت نے بالکل شروع میں لے گیا سب کو، بالکل شروع میں. ابتدائے آفرینش، کائنات کی ابتدا، زمین کی ابتدا، آسمانوں کی ابتدا، بالکل ابتدا میں لے گیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اور جب ہم نے پختہ عہد لیا آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں سے، جبکہ ابھی وہ عالم ارواح میں تھے، ان کی پشت میں تھے اپنے باپ کی، ان سے عہد لیا گیا. وَاشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنی ذاتوں پر سب نے گواہی دی، شہادت دی. ان سے پوچھا گیا الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بالاتفاق کہا، آدم کی تمام اولادوں نے بالاتفاق کہا اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہی تمہارے رب ہیں۔ اب آئی نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ سنو، توجہ طلب بات ہے۔ پہلے دن، سب سے پہلے دن ہم سے سوال ہوا ہے، سب سے پہلے دن، کائنات کے پہلے دن ہم سے سوال ہوا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حالانکہ سوال پتہ ہے کیا ہونا چاہیے تھا ویسے، تمہارا رب کون ہے؟ اب آئی نہیں سمجھے؟ اب بھائی سنو یار، بہت توجہ طلب بات۔ پہلے دن سوال پتہ ہے کیا ہونا چاہیے تھا؟ تمہارا رب کون ہے؟ نہیں، یہ سوال نہیں ہوا، بلکہ پہلے دن سوال یہ ہو رہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بھائی میرے، اب سوچو ذرا، ذہن پہ زور ڈالو، ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے، دنیا میں انسان آیا نہیں، ابلیس سے اس کا آمنا سامنا ہوا نہیں، کسی قسم کی بھی گمراہی کا کوئی تصور موجود ہی نہیں، کسی قسم کی ہدایت کا کوئی تصور موجود ہی نہیں، کسی قسم کی بھی معرفت یا گمراہی کا کوئی تصور موجود ہی نہیں، کوئی علم، کوئی معرفت، کوئی انفارمیشن، کوئی نالج، کوئی سیکھنے سمجھنے کی چیز اس وقت تک موجود ہے ہی نہیں۔ بھائی میرے نہیں سمجھے؟ آپ میں سے جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انسان کی بنیاد کے اندر ہے ڈی این اے۔ وہ کیا ہے؟ ایک فائل ہے، فولڈڈ، ایک فولڈڈ فائل ہے، ایک تہ بتہ، ایک تہ بتہ دفتر ہے، جس کو آپ تہ کھولنا شروع کریں، اس کی لمبا کرتے جائیں، سائنس بتاتی ہے، اب اسے لمبا کرتے جائیں تو وہ 2 سے 2.5 کلومیٹر لمبی فائل ہے۔ ایک انسان کے اندر کتنی لمبی فائل ہے؟ کتنی لمبی؟ 2 سے 2.5۔ اگر اس کو ہم انفولڈ کریں، یعنی کھولنا شروع کریں اور سیدھا کریں اسے، تو 2 سے 2.5 کلومیٹر پر جائے گی وہ فائل۔ ایک انسان کے اندر اتنی انفارمیشن رکھ کے اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھے یہ بات کیا نہیں؟ ایک انسان اتنی بڑی انفارمیشن کے ساتھ خود پیدا ہوا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اس انفارمیشن کا استعمال شروع کب ہوگا؟ جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ کبھی کمپیوٹر کو دیکھیں، کمپیوٹر کی میموری میں بہت ساری چیزیں پہلے سے انسٹالڈ ہیں، لیکن وہ اپنا فنکشن جب دکھاتی ہیں جب اس طرح کا کوئی پروگرام کمپیوٹر کی میموری کے سامنے آتا ہے، جیسے کہ کٹ پہ کلک کرو گے تو وہ کٹ کرے گا، یا کاپی پہ کلک کرو گے تو وہ کاپی کرے گا، جہاں پیسٹ پہ کلک کرو گے تو وہ پیسٹ کرے گا۔ کٹ، کاپی، پیسٹ تینوں کو پہلے سے جانتا ہے، لیکن جب تک اسے کمانڈ نہیں ملے گی، جب تک اس فنکشن کو سامنے نہیں دے گا کہ کرے گا، کر نہیں سکتا۔ ابھی آپ میں ڈی این اے کی انسٹالیشن بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ڈی این اے کی انسٹالیشن ہوتی ہے جب بچہ پورے 2 سال کا وقت گزار رہا ہوتا ہے نا ماں کے دودھ پینے کا، تو اس ڈی این اے کی انسٹالیشن اس ٹائم ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، الا یہ کہ کوئی میڈیکلی پرابلم ہے، لیکن ویسے اس انسٹالیشن کے لیے ضروری ہے کہ 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ یہ 2 سال میں اس کے اندر انسٹالیشن ہوگی۔ اب سنیں ذرا، غور طلب بات ہے، پہلا دن ہے، کائنات کا پہلا دن ہے، پہلے دن کہا جا رہا ہے الستو بربکم، یہ نہیں کہا جا رہا میں تیرا رب کون ہے، یہ کہا جا رہا ہے کیا میں تیرا رب نہیں ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو نہیں سکتی، وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے نا۔ اس نے نہ پہاڑ دیکھے، نہ درخت دیکھے، نہ شجر دیکھے، نہ بت دیکھے، نہ گائے دیکھی، نہ بیل دیکھا، نہ گھوڑا دیکھا، نہ موسیٰ دیکھے، نہ عیسیٰ دیکھے، نہ ابراہیم دیکھے۔ وہ دنیا میں کس کو خدا سمجھ کے جس کے آگے بھی جھکا، آج تو وہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جب جائے گا، دیکھے گا، تبھی تو غیر اللہ کی عبادت کرے گا نا، تبھی تو غیر اللہ کے سامنے جھکے گا نا، تبھی تو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسروں کی عبادتوں میں لگے گا نا۔ ابھی تو وہ دنیا میں گیا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف جانتا ہے تو کس کو جانتا ہے؟ اپنے رب کو۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ اے اللہ آپ ہی ہیں، آپ خود بتاؤ۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ جانتے ہی اس کو ہے۔ اچھا، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ کون ہے؟ یہ سوال ہوا نہیں۔ ذات پات کیا ہے؟ یہ سوال ہوا۔ مذہب کون سا ہے تمہارا؟ یہ سوال ہوا۔ فرقہ کون سا ہے تمہارا؟ یہ سوال ہوا۔
کون سے ملک کے رہنے والے ہو؟ اب بھائی میرے کائنات کے اندر صرف اور صرف ایک ہی حقیقی شناخت ہے، اور وہ شناخت ہے بندگی کی، بندہ ہونے کی جو شناخت ہے نا، یہ حقیقی شناخت ہے. باقی سب لوگوں کی بنائی ہوئی شناخت ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت ہے تو صرف ایک شناخت کی ہے، اور وہ ہے بندگی کی. میں بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، بس اس کے علاوہ کائنات میں کوئی شناخت دوسری بندے کی ہے ہی نہیں. اور شیطان سب سے پہلے کس کو بھلواتا ہے؟ اسی کو، جس کے بعد بندہ دوسری شناختوں کے پیچھے جاتا ہے. اور کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہلکا سا پنکھا چلائیں آصف بھائی. اچھا جی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں. رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو آج اقرار تو ہو رہا ہے، مطلب ہونا یہ چاہیے تھا، اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا الستو بمالککم، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں روزی دینا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں کیا سائنس ہے؟ سنیں ذرا بات کا، بڑی غور طلب بات ہے. رب کے معنی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربیانی میرے دو رب، ربیانی میرے دو رب. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو میرے والدین کے اوپر اسی طریقے سے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کما ربیانی صغیرہ، کیونکہ دونوں پالتے پوستے ہیں. رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے پوسنے والا، پرورش کرنے والا. اب کبھی نوٹ کریں والدین کو. ایک تو میں ذمہ دار والدین کی بات کر رہا ہوں، ایک تو ہم یورپ میں دیکھتے ہیں، پہلے تو وہ ماں باپ ہی بننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اگر چلو ماں باپ بننے کو تیار ہو جائیں، وہ کسی بھی طرح کہہ رہا ہوں میں، وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اگر وہ کسی بھی طرح والدین بننے کو تیار بھی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد باپ بھی کمانے جاتا ہے اور ماں بھی. کیوں بھئی؟ مشکل زندگی ہے، مہنگی زندگی ہے ماں کی. بچے کی جو خواہشات پوری کرنی ہے اس کے لیے دونوں کا کمانا ضروری ہے. اب جب دونوں کمانے جائیں گے تو اس کو پالے گا کون؟ وہ آیائیں پالتی ہیں. ہم اردو میں کہتے ہیں نا آیا، انگریزی میں اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، نینی، فلاں، یہ وہ، بیبی سٹر، بہت سارے الفاظ ہیں. وہ آگے پالے گی. اچھا وہ پالے گی تو ایک فطری بات ہے، انسان کو جو پال رہا ہوتا ہے یا جس کی وہ شفقت کے زیر سایہ ہوتا ہے، انسیت بھی اسی سے رکھتا ہے. تو چونکہ اس نے دن میں باپ کو اور رات کو ماں کو نہیں دیکھا، یا دن میں ماں کو اور رات کو باپ کو نہیں دیکھا، دن اور رات دونوں میں اس نے بیبی سٹر آیائیں دیکھی ہیں، اور ہمارے بگڑی ہوئی اردو میں کہتے ہیں ماسیاں دیکھی ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے وہ بڑے ہونے کے بعد 18 سال کی عمر میں ماں باپ کو اولڈ ہومز میں بھرتی کر کے آ جاتا ہے، چل نکلو، تمہارا میرا کیا تعلق. تو وہ ایک خاندانداری کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. تو وہ اپنے والدین کے لیے بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وہ والدین مر جاتے ہیں، خبر دی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں، جلا دو. ان کے پاس لاش تلف کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ لاش کو جلا دیتے ہیں. وہ جیسے ہمارے یہاں سرد خانہ ہوتا ہے نا، ان کے سرد خانے میں ایک جلانے کی جگہ بھی ہوتی ہے، وہ وہاں پھر اس کو جلا دیتے ہیں کہ بھائی وہ اس کی فیونرل پہ، اس کے جنازے پر جب وہ آئے گا ہی نہیں، وہ یہ سب جنازے کا سلسلہ ہی نہیں ہوگا، کوئی اس کے پیچھے آ ہی نہیں رہا، جلا دو. مہذب دنیا کے مہذب جنازے. بہرحال ایک تو یہ والے والدین، ایک ہمارے والے والدین اللہ تعالیٰ خوش رکھے، وہ ماشاءاللہ تربیت دیتے ہیں دین کی، دنیا کی، سب چیزوں کی. اب اس تربیت کے ساتھ ہم جب بڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے والدین کی اس تربیت کو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے والدین نے بچپن میں ہمیں عیدی کے پالنے میں نہیں ڈال دیا، کچرا کنڈی میں نہیں پھینک دیا. ہمارے والدین نے جیسے بھی صحیح اپنی چادر میں رہتے ہوئے ہماری تربیت کی، ہمیں پالا پوسا بڑا کیا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا ہمارے باپ نے اپنی خواہشات کو اور ہماری ماں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، کیونکہ اتنی چادر نہیں تھی. انہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کیا، اپنے تن کا، اپنے پیٹ کا ہمیں کھلایا، اپنے تن کا ہمیں پہنایا، اپنے حصے کی خوشیاں ہمیں دی.
کہ ہماری اولاد کو کسی قسم کی کوئی محرومی نہ ہو. میں اسے دہراؤں، یہ آپ کے ذہنوں میں چلتا جا رہا ہے، میں اسے دہراتا ہوں چلیں تاکہ بات مضبوط ہو جائے. ہمارے جو والدین ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو نہ تو وہ کسی کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں، نہ کسی کو گود دے دیتے ہیں. میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں وہ گود دینے والی جو ہمارے یہاں رسم ہے کہ کسی اولاد نے ہوتی، بھائی نے بھتیجا لے لیا، بھانجا لے لیا، وہ بحث اپنی جگہ. میں بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ جی اولاد کو تسلیم کرنا میری اولاد ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے والدین ہماری پیدائش سے لے کے ہمارے بالغ ہو جانے تک، بعض مرتبہ بالغ ہونے سے بھی اوپر شادیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں کیا وہ بھائی دادا دادی کھلا رہے ہیں، بھائی نانا نانی کھلا رہے ہیں. یعنی انہوں نے ہمارے یعنی اپنے بچے یعنی ہمیں بھی پالا اور ساتھ میں ہمارے بچوں کو بھی وہ پال رہے ہیں. یار ان کی عظمت دیکھو نا آپ ذرا. اب یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں میں رہا. سعادت مندی اگر ہمارے اندر تھی، بڑوں کا ادب اور عزت ہمارے اندر تھی، ہمارا دین ہمارے اندر تھا، تو اب ہم اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ساتھ میں دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ ان پر اسی طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا. ایسے ہی نا بھائی. اب سمجھیں ذرا اس بات کو، ماں باپ یہ جو رحم جس جذبے کے تحت کرتے ہیں، یہ جذبہ رحم اللہ تعالیٰ نے اس کو 90 درجوں میں تخلیق کیا. کتنے درجوں میں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم کو 90 درجوں میں تخلیق کیا ہے. صحیح. اس کا صرف ایک حصہ، ایک درجہ دنیا میں اتارا، باقی سب اپنے لیے رکھے. اور فرمایا اس ایک درجے کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ شیر اپنے ہی بچوں کو نہیں کھا جاتا، کتنے ہی بھوکا کیوں نہ. بھائی میرے سمجھے، شیر درندہ ہے نا. ہاں بھائی سنو ذرا بات کو، اس کو درندہ ہونے کی حیثیت سے غور سے دیکھو. بھائی درندہ کہتے ہیں کہ اس کو جو بالکل غیر مہذب ہو، خونخوار وحشی ہو، بالکل غیر مہذب اور خونخوار وحشی ہو. وہ ایک جانور ہے، بالکل غیر مہذب، بالکل وحشی ہے، لیکن اس وحشی اس خونخوار کو بھی اپنے بچے پر رحم اور محبت آتی ہے. ایک درجہ اتارا ہے اللہ نے دنیا میں بس، جس کے ایسا فرمایا تم درندوں کو دیکھتے ہو وہ اپنے بچے نہیں کھاتے، تم انسان کو دیکھتے ہو وہ اپنے بچے پہ رحم کرتا ہے، تم گھوڑی کو دیکھتے ہو وہ اپنے بچے کو اپنے پچھلے حصے سے چمٹا کے رکھتی ہے. تم کبھی گھوڑی کے پچھلے حصے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، تمہاری پسلی پر نشان بنا دے گی، چڑے. لیکن اسی کے ساتھ جو ہے نا اس کا بچہ پیچھے چپکا کھڑا رہتا ہے، بچے کو کچھ بولتی ہے، کیا پتہ لگا وہی فطرت، وہی سیم فطرت ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. اس ایک درجہ رحم کی وجہ سے جو اللہ نے پوری کائنات کے مخلوقات پر تقسیم کیا، صرف ایک درجہ، اور باقی سب وہ اپنے پاس رکھتا ہے اپنے بندے کے لیے. اب مجھے بتاؤ اس اعتبار سے اللہ کا رب ہونا یعنی کہ ہم اپنے والدین کے رب ہونے کو تو سمجھ گئے. اب جب وہ سارا رحم اس کے پاس ہے، اللہ کا رب ہونا کس طرح کا ہوگا؟ میرے والدین مجھے بھوکا مرنے نہیں دے رہے، میرے والدین میری دکھ تکلیف نہیں دیکھ پا رہے، میرے والدین مجھے بیمار نہیں دیکھ سکتے، میرے والدین مجھے کسی کے رحم و کرم پہ نہیں دیکھ سکتے، تو کیا اللہ آپ کو اپنے سوا کسی اور کے رحم و کرم پہ ڈالے گا؟ بھائی اللہ سے میں نے تو بہت مانگا، میری اللہ نے سنی نہیں. تو کہہ رہا ہے یار یہ بات، بس تجھ سے اچھا تو گھوڑا ہے یار، وہ تو نہیں بولتا ہے بات. بھائی گھوڑے نے کبھی بولا میں نے تو اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی؟ چیٹی بول رہی ہو بھائی بہت دعائیں کی، حالات نہیں بدل رہے، اس لیے فلاں مزار پہ منت چڑھا کے آئی ہوں. لو بھائی چیٹی آ رہی ہے منت چادر پہ. سنا کبھی ایسا؟ چیلیں جمع ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ہو رہا بھائی؟ بھائی عرس ہو رہا ہے برکت کے لیے، چیلیں عرس کر رہی ہیں درگاہ کی چھت پر. نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے تمام کی تمام مخلوقات جانتی ہے کہ ہمارا رب کھلانے والا، پلانے والا، شفا دینے والا، رحم و کرم کرنے والا، ہم پر روزی کو اتارنے والا کون ہے؟ تمام مخلوقات جانتی ہیں. حتیٰ کہ ابلیس کہاں پایا گیا؟ پایا گیا ابلیس کہیں ایسی کسی جگہ پہ؟ کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ ابلیس کی اللہ بھی نہیں سنے گا. سنے گا؟ بتاؤ. نہیں، اللہ بھی نہیں سنے گا. تو ہم اس کے بعد تو دیکھیں نا کہ ابلیس جیسا ہمارے بہت سے لوگ، ابے بھائی ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا کہاں ہے؟ تو ابلیس تو بڑا والا ہے نا، تیرے سے تو بڑا ہی ہے. لیکن ابلیس ملا ہوا کہیں ایسی کسی جگہ پہ؟ اللہ تو میری سنے گا نہیں، اس لیے ادھر آئے ہوں.
ملا کہیں ابلیس ہمیں آج تک نہیں. لیکن ہمیں کس دھندے پہ لگا؟ ہاں اللہ تمہارا رب ہے لیکن صرف نام کا، کام کا نہیں. اور ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ اللہ ہمارا رب نام کا نہیں ہے، کام کا ہے. یہی وجہ ہے پہلے دن ہم سے کہا الستو بربکم، آج گواہی دے دو، آج گواہی دے دو. وشہدہم علی انفسہم، سب نے اپنی ذاتوں کے اوپر گواہی دی. آج گواہی دے دو اس بات کی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ بھلا آپ ہی تو ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں ہم نماز میں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. 5 ٹائم نماز میں کہتے ہیں. تمام قسم کے عیبوں سے پاک ہمارے اللہ کی ذات ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، تمام بلندیاں اس کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے. 5 ٹائم نماز میں ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. پہلے دن گواہی لی تھی اللہ نے ہم سے اس کی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا پہلے دن بول کے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو کھلانے والے ہیں، آپ ہی تو پلانے والے، آپ ہی تو ہمارے مددگار ہیں، آپ کے سوا کوئی ہی نہیں سکتا. واشہدہم علی انفسہم، سب نے اپنی ذاتوں پہ گواہی دی. آج انکار کر دو اللہ کی ذات کا، یا آج اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لو، کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا. کہہ سکتے ہیں؟ پڑھیں گے ہم آگے، آج تو وقت زیادہ ہو گیا، پڑھیں گے ہم آگے. میں صرف ایک اس کا ٹیزر دے رہا ہوں. انما اشرک آباؤنا من قبل، اے اللہ ہمارے باپ دادا پہلے وہ مشرک تھے، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے تیرے ساتھ لوگوں کو شریک کیا، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. پڑھیں گے ہم آگے. اگلی آیت یہی ہے. بات یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے رہے اسے چھوڑ دو. بات یہ ہے تمہارے باپ دادا سمیت کیا تم تک قرآن مجید پہنچ نہیں گیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمہارے پاس نہیں آ گئی تھی؟ بتائیے، کوئی کہہ تو دے اس بات کو کہ نہیں ہم تک اللہ کی ہدایت پہنچی نہیں ہے. کوئی کہہ دے اس بات، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی غور طلب نکتہ ہے. نماز میں کہہ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ. اور بھائی نہیں سمجھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کیسے کہہ سکتا ہے میرے تک دعوت نہیں پہنچی؟ کیسے کہہ دے گا؟ 5 ٹائم کہہ کر آیا ہے اے اللہ میری قولی مالی بدنی باتیں آپ کے لیے ہیں، سلامتی ہو اللہ کے نبی آپ پر، اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ پر اتریں، اور سلامتی ہم پر بھی ہو، اور ہم جیسے جتنے بھی اللہ کے نیک عبادت گزار بندے زمین اور آسمان پوری کائنات میں جہاں کہیں ہیں ان پر بھی ہو. اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. 5 ٹائم کہتا رہا ہے تو آج کیسے کہہ دے گا میرے باپ دادا یہ سب کرتے تھے؟ تو کیا کرتا تھا؟ تو یہ بولتا رہا ہے 5 ٹائم. ایک دن کی زندگی بھی ملتی 5 نمازیں بھی پڑھتا نا اس کے اندر، ایک دن کی زندگی ملتی 1 نماز بھی پڑھتا اس کے اندر، تو دنیا میں بھی گواہی دے کے آ چکا ہے اس بات کی جو تو نے عالم آفرینش میں کہا تھا کہ اللہ تیرے سوا کو ہمارا رب ہو ہی نہیں سکتا. تو کیسے مکر جائے گا اس گواہی سے؟ لیکن آپ سمجھیں گواہی سے شیطان ہمیں مکرنے کے رستے دکھاتا ہے. ہم اپنے باپ داداؤں کی، فرقوں کی، مذہبوں کی اندھی بہری تقلید کے نتیجے میں اللہ کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے ہم اس کو سنتے سمجھتے نہیں ہیں، ہم اسے پڑھنا سیکھنا نہیں چاہتے. نتیجہ یہ نکل کر آتا ہے بدعقیدگی کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے کرتے آخرکار بعض مرتبہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے بھیجا ہوتا، کھانے کمانے کے لیے بھیجا ہوتا، شادی کرنے خاندان بنانے کے لیے بھیجا ہوتا، دنیا میں اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے بھیجا ہوتا، یا دنیا میں مختلف تجربات اور مختلف مشاہدات کے اندر اپنا نام کمانے بھیجا ہوتا، تو یقین کریں کہ جب آپ جس حالت اور جس کیفیت میں بھی مر جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ میڈل، یہ نام، یہ شناخت، یہ پہچان آپ کے کام آتی. میں
قبر میں ڈال کر آیا میجر صاحب کو، لیکن جب منکر نکیر سوال پوچھنے کے لیے آئے تو کس سے آئے؟ میجر صاحب سے۔ کس سے؟ اللہ کے بندے سے۔ میں قبر میں ڈال کے آیا کس کو؟ ڈاکٹر صاحب کو، لیکن جب منکر نکیر سوال پوچھنے آئے تو کس سے؟ اللہ کے بندے سے۔ میں قبر میں ڈال کے آیا علامہ صاحب کو، لیکن جب منکر نکیر قبر میں آئے تو وہ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے سے۔ بس یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم نے بندگی کو نہیں جانا، ہم نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، جیسے اس رب کو ماننے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس طرح ہم نے نہیں مانا، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوا، ہم مریں گے تو گمراہی کی موت مریں گے۔ یہ جتنا عرصہ ہم نے گزارا ہوگا یہ سب برباد ہو جائے گا، یہ نہیں گنا جائے گا اللہ کے ہاں، کیونکہ آپ اس مقصد کے لیے اصلاً پیدا نہیں ہوئے، بنیادی طور پہ آپ اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ دیکھو سنو، آپ ایک کمپنی میں امپلائی ہیں، اس کمپنی میں کافی مشین رکھی ہوئی ہے، کچن بنا ہوا، فرسٹ ایڈ باکس لگا ہوا، آپ ماشاءاللہ ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ اگر اس نے مذاق کے اندر بھی کہہ دیا نا کافی کا موڈ ہو رہا ہے، آپ گئے مشین پہ بنا کے لیا، کسی کو چوٹ لگ گئی آپ فرسٹ ایڈ کا باکس لائے، آپ نے مرہم پٹی کر دی، کسی کا کھانے کا دل کر رہا تھا آپ کچن میں گھسے بنا کے لیا، پورے دفتر کے اندر آپ کی واہ واہی ہو رہی ہے، یار بڑا پیارا آدمی، کوئی منہ سے بات نکل جائے خالی نہیں جانے دیتا، لیکن آپ سے آپ کے کام میں کوتاہی ہو جائے آپ پوچھے آپ باس کے سامنے، سر وہ اصل میں کافی بنانے گیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد میں وہ کچن میں، انہوں نے کہا تو میں کچن میں چلے گیا، باس کہے گا بہت اچھے آپ نے کام کیے، اس سے آپ کی شخصیت کو تعریف حاصل ہوئی، لیکن آپ اس مقصد کے لیے اس کمپنی میں نہیں رکھے گئے ہیں، آپ کو تنخواہ اس بات کی نہیں دی جائے گی، آپ کو تنخواہ آپ کے کام کی دی جائے گی، یہ ہمارا دنیاوی رول ہے نا بھائی۔ اب آپ اللہ سے کیسے گمان کر سکتے ہو؟ خود اپنا ایک رول بنانے کے بعد حاکموں کے حاکم، مالکوں کے مالک، بادشاہوں کے اوپر جو بادشاہ ہے اس کے لیے کہ وہ آپ کے لیے وہ رول نہ بنائے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ نے اپنے لیے رول پسند کیا بنا، جس کو جس کام کے لیے رکھا ہوا تو وہ کام تو کر، تو وہ نہیں کرا تو تیرا سارا جو بھی کیا کرا وہ سب بیکار ہے، ہمارے کس کام کا؟ اسی طرح آپ دنیا میں بہت کچھ اچھا کر کے گئے اور کل قیامت کے دن کھڑے ہو کے اللہ کو وہ گنواؤ گے؟ اللہ کو تو خیر کچھ گنوا ہی نہیں سکتے ہم، وہ تو کیفیت اس دن کی ایسی ہوگی، لیکن ہے نا ہمارے اندر بھی بہت سارے چیمپئن ہیں، ابو جہل اور جہلم والے، ہمارے پاس بھی تو ایک سے ایک چیمپئن ہے، موزور، تو سمجھے ذرا اس بات کو۔ اب اگر کر بھی لی وہاں اللہ سے موزوری کسی نے، اللہ ماشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کرے، تو اس موزوری کا نتیجہ ملے گا ہی کیا؟ اچھا تو نے یہ سب کچھ کیا، زبردست، لیکن قرآن کی وہ آیت تو پڑھ کے سنے کہ تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، تو اللہ کے رسول کے فرامین میں وہ بات تو پڑھ کے دکھا دے کہ تو اصل میں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جس مقصد کے لیے اصلاً تو بھیجا گیا تو بتا تو وہ کر کے لایا ہے، بس بات ختم، اس پہ نہیں تو بات ختم۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی بھائی کے ذہن میں